شرم کی بات نہیں ہے، مگر طور سے لوگوں کی نگاہ میں اس کو باعث شرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے چھپا کر کے کسی کو آپ نے نذرانے کے نام پر دے دیا، کسی کو عیدی کے نام پر دے دیا، کسی کو کسی کے نام پر دے دیا، تاکہ اس کی عزت آبرو بھی محفوظ رہے اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت بھی صحیح طور پر اس کا پہنچ جائے۔ اور آج کل یہ ادارے بہت زمانے سے آ رہے ہیں، سارے زمانے سے چل رہے ہیں، ہم لوگ جانتے بوجھتے ہیں، اب تک ان کی آپ کیا خدمت کرتے رہے اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اداروں، آپ خدمت کرتے رہے تو اس کا ریکارڈ تو آپ کے پاس ہوگا، اس ریکارڈ کو سامنے رکھیں، پھر وہ خدمت ان کو آج بھی کیجیے، کوئی نہیں آتا ہم پہنچائیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کی اخلاص، آپ کی محبت کا اجر آپ کو دے گا اور اداروں کا بھی بھلا ہوگا، اور سب سے بڑا دین کی خدمت ہوگی، زبردست بات ہے، اور یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہاں کے بچے جہاں جہاں پڑھنے جائیں گے، جن کو آپ کے پیسے کی مدد سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جہاں جہاں جو کچھ کریں گے اجر بڑھتا جائے گا، اور اس میں آپ شریک ہوں گے، اس اجر میں آپ شریک ہوں گے، کیونکہ آپ کی مدد و تعاون سے ان کو یہ موقع ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زکوٰۃ کا سے زیادہ مستحق وہ دینی ادارے ہیں جن کے طرف اہل ثروت کی نظر بہت کم ہوتی ہے، اور ویسے ایسی بات نہیں کہ نظر نہیں ہوتی ہے، ان پر بھی ہوتی ہے، جس کا جتنا حصہ جہاں ہوتا ہے اس کو حاصل ہی کر لیتا آپ، مگر یہ ضروری ہے کہ دین کے ادارے بند نہ ہونا چاہیے، وہاں ختم اور وہاں دینی تعلیم جاری رہنی چاہیے، اور رب تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا، اصل مدد تو اس کی ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کی نیت میں اگر اخلاص رہا تو مدد بھی اس کی ہو۔ بس اتنا سمجھ لیجیے، مستحق کو دیجیے، غریب کو دیجیے، اور اس کو دیجیے آپ کی تحقیق میں جو زیادہ غریب ہو، اور ایسا دیجیے کہ ایک ہاتھ سے دیجیے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو آپ کے ہاتھ میں دیجیے۔ اور اداروں کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جتنے ادارے ہیں، بس اتنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہو اور کسی اور کا ادارہ وہ نہ ہو، تاکہ وہ اہل سنت والجماعت کی خدمت اس سے ہوتی رہے۔ اداروں کو سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہاں دنیاوی ضرورت مند حضرات ہیں، اب اداروں کے حالات ایسے ہیں نا، اب اداروں کو آپ نے پہلے جو ان کو حق تھا وہ نکال لیا، جو آپ کو دینا ہے دے دیا، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر تو وہ تو آخرت کی بہتری ہو گئی، اب دنیا کی بہتری بھی دیکھ لیجیے کہ دائیں بائیں کون ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ضرورت مند حالات ضرورت مند ہمیشہ رہے، ان حالات کو جیسے یہ ضرورت مند نہیں ہوئے، ضرورت مند پہلے ہی سے تھی، مگر پہلے ان کو آسانی سے چیز مل جاتی تھی، اب ذرا دقت ہوگی، یہ فرق ہوا۔ بے شک۔ تو اللہ سب کو توفیق دے کہ اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو سمجھیں اور ان کا حق ان کو پہنچائیں، یہ ان کا حق ہے، سمجھیں، اور آپ نے کوئی احسان ان پر نہیں کیا اگر دے دیا، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ ضرورت مند تک پہنچائیں۔ بے شک بے شک۔ اس پر آپ فخر ہو دیجیے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، فخر کر کے۔ اور دین کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر دین کے کام کے لیے کوئی فخر ہی کرنا چاہتا ہے، نام و نمودی کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ریاکاری کے لیے یہ کام تم کرو، لیکن تم کرو گے تو ہم روکیں گے بھی نہیں، ہم نہیں روکیں گے، کیونکہ اس میں ایک پہلو خیر کا یہ ہے
ایک پہلو خیر کا ہے کہ آپ نے تو دکھاوے کے لیے مسجد بنائی تھی نا، تو مسجد کا تو کوئی ثواب آپ کو ملا ہی نہیں، سب کام دکھاوے کے لیے تھا۔ لیکن اس میں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، نماز پڑھی، اس کو مسجد پسند آ گئی اور اس نے دعا کی، اے اللہ اس مسجد بنانے والے کی مغفرت فرما دے، سبحان اللہ۔ تو اس دعا کا فائدہ ہوگا، اس ریا کا فائدہ تو آپ کو نہیں ہوگا۔ تو جو فائدے کا پہلو ہے نا، تو بنانے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے کنواں کھود دیا اور ریاکاری کے لیے کھودا، دکھاوے کے لیے کھودا، اپنی بڑائی کے لیے کھودا، ٹھیک ہے آپ نے کر دیا اور آپ تو چلے گئے، مگر وہاں پانی پینے والے اگر کچھ ایسا نیک بندے آ گئے، انہوں نے پانی پیا اور پیاس بجھائی اور دعا کی، اے اللہ اس کنواں کھودنے والے کی مغفرت کرو، تو اس دعا کا فائدہ ہوگا، اس ریا کا، تیرے ریا کا فائدہ نہیں ہوا، اس مرد حق کے دعا کا فائدہ ہوا۔ تو جو فائدہ ہے تو فائدے کے جتنے پہلو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں، ایسوں کو ہم روکتے بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت، ہمیں مختصر سی حضرت کی اس گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سمجھا، جانا، اور ہمیں واقعی میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی ضرورت جو ہے وہ اول ہے، وہ پہلے ہے، اس کے بعد دنیا کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اسے ہم بخوبی جانتے ہیں، لہٰذا جو ہمارے یہ ادارے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے یہ ادھر ادھر کہیں حالات کے پیش نظر نہ آ سفر بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اب زیادہ سے زیادہ ان کا بھی خیال رکھیں، اور ان کے بعد ہمارے اطراف میں، آپ کے ارد گرد یا آپ کی معلومات میں، ہماری جانکاری میں جو ہمارے ضرورت مند پریشان حال حضرات ہیں، بھائی ہیں، جو واقعی میں صبح محنت کر کے، صبح نکلتے تھے اور محنت کر کے پورے دن جب شام کو لوٹتے تھے تو اپنا اور اپنوں کا پیٹ بھر سکتے تھے، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم ادارے کو دے رہے ہیں کچھ، جو بھی ہم نکال رہے ہیں، اگر ہم کچھ اس میں ادارے کے لیے نکال رہے ہیں، اپنے دینی سنی صحیح العقیدہ اور جو ضرورت مند، جو صحیح ادارے ہیں، اگر ہم ان کے لیے نکال رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان حضرات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یقین جانیں، جب آپ واقعی میں، ہمیں تو اس کا، میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت جو ہے، حضرت رمضان کے ابتدائی ہفتے میں ہی، سالوں سے میں حضرت کا یہ معمول دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، چونکہ ہمارے ہی ذریعے یہ کام حضرت کرواتے ہیں، میرے ذریعے، لہٰذا ابتدائی حصے میں ہی حضرت اس کام کو فرماتے ہیں، ابو کہ آپ جلدی سے جلدی زکوٰۃ نکالو اور جو اس کا ضرورت مند ہے اس تک پہنچا دو۔ بات سے بات نکلی، لہٰذا ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ذکر کرنے کی۔ اور حضرت اتنی اس میں عجلت فرماتے ہیں کہ جلد از جلد نکال کر اور اس کو پہنچا دو، لہٰذا ہم لوگ سالوں سے ہمارا یہی معمول ہے، حضرت نے ہم کو اسی اس پر لگا دیا ہے، تو خود حضرت اس میں ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، اور حضرت اس کو کہ اب اس کو جلد از جلد اسے پہنچاؤ، لہٰذا آپ بھی اپنے رہبر، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلیں، اور جب بھی آپ نکالیں، جہاں بھی دیں، جو ضرورت مند ہمارے ادارے ہیں آپ ان تک بھی پہنچائیں۔ اور چونکہ یہ حالات اللہ نہ کرے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسے بار بار حالات نہیں رہیں گے، لیکن یہ اس وقت جو وبا کی شکل میں یہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے پیش نظر ہمیں جو ہمارے ضرورت مند حضرات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت کی گفتگو سے ہمیں یہی رہنمائی ملی، ہم نے یہی سمجھا، مولا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صحیح معنی میں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے بعد دوبارہ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگلا ہمارا ٹاپک رہے گا عید، چونکہ عید آنے والی ہے، عید کی نماز کو لے کر بہت سے حضرات نے ہم سے سوال کیے ہیں، ہم نے حضرت کی بارگاہ میں سوال رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے بعد، پرسوں، the day after tomorrow، انشاءاللہ we will again come and ہم اس ٹاپک پر انشاءاللہ حضرت کے تاثرات، حضرت کے خیالات ہمارے درمیان حضرت پیش فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔